الحمد للہ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، غلبہ دین کی حکمت عملی کے بارے میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں چند اصولی مباحث کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کیا تھا، اور یہ بات عرض کر دی تھی کہ اس معاملے میں میرے اپنے دو جلیل القدر بزرگوں نے جو رائے اختیار کی ہے، میں علمی طور پر اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اس ساری گفتگو کو اگر چند لفظوں میں بیان کیجیے تو میں نے اس میں پہلی بات آپ لوگوں کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ کسی حقیقت کے بارے میں آدمی کو صحیح رویہ یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اس کا کھلے دل سے استقبال کرے، دلیل کی بنیاد پر اس کو سنیں اور دلیل کی بنیاد پر اس پر رد کر دیں، اس لیے کہ ہم صرف عمل ہی کے امتحان میں نہیں ڈالے گئے، حقیقت کو ماننے کے امتحان میں ہی ڈالے گئے، اور یہ امتحان بھی ہماری زندگی کے دور میں ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ شعور کی عمر تک پہنچنے سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جب آپ اس خاص مسئلے پر غور کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح طور پر آتی ہے کہ اس میں جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غلبہ دین کے لیے جد و جہد کی حکمت عملی ایک منصوص چیز ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت عملی کو اختیار کر کے انقلاب برپا کیا ہے، اور یہ ہمارے لیے اب بھی اسی طرح واجب الاطاعت ہے، ان کی رائے علمی طور پر صحیح نہیں، اور اس کے صحیح نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سیرت کو اپنے اس نقطہ نظر کا ماخذ بنایا ہے، لیکن سیرت ہو یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت یا کوئی عمل یا کوئی تقریر یا کوئی حدیث، وہ بہرحال لازمی طور پر قرآن مجید کی روشنی میں سمجھی جاتی ہے۔ دین پر غور کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ متعین کریں کہ جس چیز کو آپ دین قرار دے رہے ہیں اس کو قرآن مجید کس زاویے سے دیکھتا ہے۔ اور آخری بات میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ اس باب میں جب ہم اپنے ان بزرگوں کے استدلال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہیں در حقیقت کوتاہی کی۔ اس مختصر خلاصے کے بعد اب میں آپ کو دلائل کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ میں اس رائے کو کیوں صحیح نہیں سمجھتا کہ ان حضرات نے جس چیز کو منسوخ قرار دیا ہے وہ فی الواقع منسوخ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس انقلاب کی نوعیت ہی قرآن مجید سے بالکل مختلف معلوم ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں سیرت کی تعبیر بالکل بدل جائی۔ میں اپنا نقطہ نظر یہ کوشش کروں گا کہ علمی اصطلاحات سے بوجھل کیے بغیر عام فہم طریقے پر آپ کی خدمت میں پیش کروں، تاہم اس کا امکان ہے کہ کوئی چیز واضح نہ ہو سکے تو میں اپنے بارے میں یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کو اس کے بعد یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس پر سوالات کریں، اور یہ حق حاصل ہے کہ جب تک چاہیں سوالات کریں۔ اگر یہ محسوس ہوا کہ ایک یا دو نشستوں میں آپ کے سوالات پوری طرح سامنے نہیں آ سکے ہیں تو کوئی ایک دو نشستیں محض سوالات کے لیے بھی مخصوص کی جا سکتی ہیں، تاکہ جو کچھ آپ کو کہنا ہے کہہ لیجئے، اور جس جگہ آپ کوئی خلا پاتے ہیں اس کو واضح کر لیجئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو انقلاب برپا ہوا، قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت ایک الہی منصوبہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے خاص قانون کے تحت روح عمل ہوا۔ وہ خاص قانون قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان ہوا، بلکہ میں اب پورے اطمینان کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے فہم کا بڑا انحصار اس قانون ہی کے فہم پہ ہے۔ قرآن مجید میں مباحث کی ترتیب میں اور اس کے نظم میں اصلاً وہی قانون کار فرما ہے۔ اگر اس کو صحیح طریقے سے نہ سمجھا جائے، یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ سیرت میں پیش آنے والے بعض واقعات صحیح طرح سے نہیں سمجھے جا سکتے، بلکہ خود قرآن کا ایک بڑا حصہ بھی سمجھنا مشکل ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں انسانوں کو جو مہلت دی ہے وہ آزمائش کے لیے دی ہے، اور اپنے علم کی بنیاد پر دی ہے کہ کسی شخص کو یا کسی قوم کو اتنا عرصہ حق کو ماننے اور حق کا ساتھ دینے کے لیے ملنا۔ انسانوں کو یہ مہلت دینے کے بعد میں نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ ان کو فطرت کی روشنی تو پہلے ہی سے حاصل ہے، عقل کی روشنی بھی پہلے ہی سے حاصل ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے بھی اس کو روشنی پہنچائی جائے۔ نبیوں کی اس جماعت میں ایک خاص گروہ رسولوں کا، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ منصب کے اعتبار سے نبوت اور رسالت میں عام و خاص تعلق ہے، یعنی ہر وہ شخص جو رسالت کے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ نبی تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رسالت کے منصب پر ہی فائز۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو رسالت کے منصب پر فائز کیے جاتے ہیں وہ اس زمین پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت کا آخری ذریعہ ہوتے ہیں۔ ان کے آنے کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ آئیں گے اور فائل کی طرح آپ کے دروازے پر دستک دیں گے، آپ چاہیں تو ان کی بات سنیں اور چاہیں تو ان کا سر کاٹ کر کسی رقاصہ جو حضور میں پیش کریں۔ وہ جب آتے ہیں تو آسمان کے بادشاہ کے خطیب کی حیثیت کہتے ہیں۔ ان کے آنے سے اللہ کی وہ عدالت جو افراد کے لیے محشر میں لگے گی، قوموں کے لیے اسی دنیا میں لگتی ہے، وہ ایک خاص سرزمین میں لگ جاتی۔ وہ جب آتے ہیں تو ان کے لیے ایک خاص قانون ہے جس کے تحت وہ کام کرتے ہیں، اس خاص قانون کے مطابق ہی نتائج نکلتے ہیں، اور اس کے پیچھے محض ایک پیغمبر کی حیثیت ہی کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے سفیر کی حیثیت سے خود عالم کے پروردگار کا ہاتھ کار فرما ہوتا ہے۔ اس قانون کے بعض خصوصی امتیازات ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ مجھے یا آپ کو یا کسی مصلح کو یا بعد کے ادوار میں آنے والے کسی اور شخص کو حاصل ہونا تو ایک طرف رہا، خود نبیوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یعنی بعض ایسے امتیازات ہیں کہ جو شخص رسول کے ساتھ خاص ہے، اور شخص رسول کے ساتھ جو امتیازات خاص ہیں ان کو قرآن مجید بہت وضاحت کے ساتھ نہ صرف یہ کہ بیان کرتا ہے بلکہ ایک ایک مرحلے کی تفصیل کرتا ہے۔ یہ تمہید اگر واضح ہو گئی ہے تو اب جب ہم اس کی روشنی میں اس قانون کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی رسالت کے مقصد پر فائز کیا ہے اس کے بارے میں یہ قانون طے کر دیا ہے کہ وہ لازماً
اپنی قوم پر غالب آئے گا۔ قرآن مجید نے اس قانون کو بڑے ہی زوردار الفاظ میں جان دیا، یعنی کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قاعدہ طے کر رکھا ہوا ہے، یہ قانون متعین کر رکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے پیغمبر لازماً غالب ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ ہر پیغمبر جب بھی اس زمین پر آیا ہے اس کا آنا لازماً اس قانون کے مطابق کیا۔ وہ کبھی بھی حائل کی درخواست لے کر نہیں آیا، جب بھی آیا ہے اللہ سے عدالت بن کر آیا، اور جب بھی آیا ہے اس کے لیے غلبہ لازمی قرار کیا گیا۔ اس قانون کے بارے میں قرآن مجید یہاں تک کہتا ہے کہ یہ ہمارا وہ قانون ہے لن تجد لسنتنا تبدیلا، جس میں تم پوری تعریف میں کوئی ایک تبدیلی یا ترمیم نہیں ہے۔ اس قانون کے مطابق حضرت موسیٰ تشریف لائے، اس قانون کے مطابق حضرت مسیح تشریف لائے، اس قانون کے مطابق ان سے پہلے حضرت نوح تشریف لائے، اور اسی طرح باقی ان سب لوگوں کو قیاس کر لیجیے جو رسالت کے منصب پر فائز ہوئے اور جن کا قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا۔ ان سب لوگوں کے بارے میں یہ بات کی طے ہے کہ ان کے آنے کے بعد کیونکہ غلبہ لازمی ہے، اس لیے اس غلبے کی کیا صورتیں ہوں گی، اس کے کیا مراحل ہوں گے، یہ بھی بالکل طے کر دیے گئے۔ اور ایک ایک چیز کو قرآن مجید نے بالکل قانونی کی صورت میں بیان کیا ہے، اور آپ حضرت قرآن مجید کے وہ مقامات نکال کر دیکھیں جہاں یہ قانون بیان ہوا ہے، تو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ بالعموم وہاں قرآن یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ ہمارا وہ قانون ہے جو رسالت کے منصب پر فائز لوگوں کے لیے خاص ہے، اور اس قانون میں کسی تبدیلی، کسی تغیر کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ گویا ہماری طرف سے ایک طے شدہ حکمت عملی ہے جس کے تحت یہ تبدیلی روبہ عمل ہے۔ آپ جب اس قانون کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس میں جہاں الہی منصوبے کو نافذ کیا جاتا ہے وہاں انسان کے ارادہ و اختیار کے تمام پہلو پر کیے جاتے ہیں، اور بجائے خود اس قانون کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو روبہ عمل وہی ہستی کر سکتی تھی کہ جس نے اس عالم کو بنایا۔ اس غلبے کی کیا صورتیں ہوتی ہیں، یہ کن مراحل سے گزر کر ہوتا ہے، در حقیقت یہی وہ مراحل ہیں کہ جن کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے یخ کر کے انقلاب نبوی کے مراحل پر آگے گئے۔ درا حالے کہ قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان مراحل کی جو صورتیں بیان ہوئی ہیں وہ صرف وہی نہیں ہیں کہ جو سیرت میں پیش آئی، بلکہ قانون اس سے بہت زیادہ جامع ہے، بہت زیادہ ہماگیر ہے، اور ایک خاص قاعدے کے تحت وہ صورتیں پیش آئی ہیں جو صورتیں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اب اس اصول کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی پیغمبر کو بھیجا ہے، اور پیغمبر کا لفظ میں اس ہستی کے بارے میں بول رہا ہوں جس کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا، اسی قانون کے تحت کیا گیا، اس نے جو کام کیا ہے اس قانون کے مطابق کیا ہے۔ یہ قانون ہے کہ جب بالاجمال بیان ہوا ہے اور سب رسولوں کے بارے میں بیان ہوا ہے تو ان الفاظ میں بیان ہوا ہے، اس طرح کہ میں نے اب کیا کہ کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اور یہی قانون جب خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا ہے کیونکہ آپ بھی زمرہ رسالت ہی کے ایک فرد ہیں، ان الفاظ میں بیان ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یعنی دونوں آیات میں کوئی فرق نہیں، ایک میں جامع قانون بیان کر دیا گیا اور دوسرے میں اس کا رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی شخصیت پر اطلاق ہیں۔ چنانچہ یہ آیت در حقیقت اسی قانون کا بیان ہے، یعنی جو تمام رسولوں کے بارے میں قانون ہے، جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کی ابتدا کی تو ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر مختلف اسالیب میں یہ قانون جاری کیا۔ یہ قانون صرف آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، آپ سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ خاص تھا، آپ پر نبوت اور رسالت دونوں ختم ہو گئی ہیں، اس وجہ سے اب یہ کسی اور کے بارے میں روح بادل نہیں۔ اس چیز کو بطور تمہید ذہن میں رکھیے اور اب اس کی روشنی میں ان تمام مراحل کا مطالعہ کیجیے کہ جو مراحل قرآن مجید کہتا ہے کہ اس قانون سے متعلق پیش آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس قانون کے مطابق ہر پیغمبر کے معاملے میں پہلا مرحلہ یہی ہوگا کہ وہ دعوت دے۔ قرآن مجید اس دعوت کو ایک خاص اصطلاح میں بیان کرتا ہے اور وہ ہے انذار، یعنی اے پیغمبر آپ اٹھیے اور اٹھ کر اپنی قوم پر انذار کیجیے۔ انذار نبی بھی کرتا ہے، انذار میں اور آپ بھی کرتے ہیں، لیکن پیغمبر کے انذار کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے وہ اپنے ان دو پہلوؤں کی جامعیت کے اعتبار سے انذار کی حیثیت سے پہلے ہی مرحلے میں پیغمبر کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ جب ہم آپ انذار کرتے ہیں تو ہمارے انذار کی بنیاد صرف آخرت ہے، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان حقائق کو نہیں مانیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ آخرت میں یہ معاملہ ہوگا، یا زیادہ سے زیادہ وہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو قوموں سے متعلق اللہ کے قانون کے تحت پیش آتی ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ اس کی نوعیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ دو چیزوں سے انکار کرتا ہے، ایک تو یہی آخرت اور دوسرے اس بات سے کہ اگر میری دعوت کو تم نے رد کر دیا تو یہ بات یاد رکھو کہ اس کے نتیجے میں تم اس زمین سے مٹا دیے گئے۔ اپنی قوم کو صاف صاف الفاظ میں یہ کریے، تم نے اگر میری بات کو ماننے سے انکار کیا تو آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا ہی، یہاں یہ معاملہ پیش آئے گا کہ تم زمین سے مٹا دیے گا۔ اور پھر اس کے بعد تاریخ سے مثالیں دے کر یہ بتاتا ہے کہ وہ اقوام جنہوں نے اس سے پہلے رسالت کے منصب پر فائز ہونے والی ہستیوں کے انذار کے نتیجے میں ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہی معاملہ کیا۔ چنانچہ اگر کبھی آپ قرآن مجید کا بہت زیادہ مطالعہ نہ بھی کر سکیں تو صرف سورہ قمر کو پڑھ لیجیے۔ کہ پتہ یہاں سے ہوتی ہے کہ یہی دعوت ہے جو ہم نے لوگوں کو دی، لیکن لوگوں کو تنبیہات کبھی اثر انداز کمی ہوئی ہیں۔ ہم نے نوح کو بھیجا، اس پیغام کے ساتھ بھیجا، اس نے اپنی قوم کو یہی کہا آ کر، اور پھر جب اس کی قوم نے انکار کیا تو ہم نے 2 کیلوں اور چند تختوں پر اس کو اٹھا لیا اور اس کی قوم کو برباد کر دیا۔ ہم نے سمود کے ساتھ یہی کیا، ہم نے عاد کے ساتھ یہی کیا، ہم نے قوم لوط کے ساتھ یہی کیا، ہم نے فرعون کے ساتھ یہی کیا۔ یہ بیان کرنے کے بعد خاتمہ یہاں ہوتا ہے اکفارکم خیر من اولئکم، یہ جو تمہارا انکار کر رہے ہیں کیا یہ ان سے بہتر ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کریں گے؟ ام لکم برات فی الزبر، یا ہمارے اس قانون سے کوئی برات تمہارے لیے صحیفوں میں لکھی ہوئی ہے؟ یقیناً یہی ہوگا، یعنی اس انذار کی نوعیت یہ ہے۔ اس وجہ سے انذار کے معاملے میں بھی ہمارا اور پیغمبر کا یہ فرق آتا ہے، یعنی وہ تو اس کا حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے انذار میں یہ پہلو شامل کرے، ہم اس کا حق نہیں، یہ اس کے ساتھ خاص ہے، ہمارے ساتھ خاص ہے۔ ہم انذار کریں گے، ہو سکتا ہے ہماری قوم سنی، ہو سکتا ہے نہ سنی۔ ہم انذار کریں گے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی نتیجہ خیر 2 صدیوں کے بعد نکلے اور ہو سکتا ہے نہ نکلے۔ ہم انذار کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمیں اٹھا کر بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے اور قوم سرفرازی پالے،
لیکن پیغمبر کے انذار کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اس کی قوم بحیثیت مجموعی اس کی دعوت کا انکار کر دے تو پھر وہ زمین سے مٹا دی جائے۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ انذار کا یہ مرحلہ ایک خاص مدت تک جاری رہتا ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں بھی بہت وضاحت کے ساتھ یہ کیسا ہے کہ لکل امت اجل، یعنی یہ کب تک جاری رہے گا یہ اللہ طے کرے۔ میرے لیے، زید کے لیے، بکر کے لیے، پرانے زمانے کے کسی مسئلے کے لیے، اس دور کے کسی مسئلے کے لیے اس کی مدت طے نہیں۔ مجھ کو یہ کام کر سے چلے جانا، نتیجہ نکلتا ہے اس صورت میں بھی نہیں نکلتا اس کی یقین۔ لیکن پیغمبر کے معاملے میں جس قوم کی طرف وہ مبعوث ہو جاتا ہے اس کی ایک مدت ہے۔ اس مدت کی نوعیت کیا ہے اس کا آپ اندازہ اس سے کیجئے کہ پیغمبروں کی جماعت میں صرف ایک پیغمبر ہیں، حضرت یونس، جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ اس مدت سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے، اور اس کا نتیجہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ نکلا کہ خود پیغمبر کو مچھلی کا پیٹ دیجیے۔ اور قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز ہوئے تو خاص طور پر اس واقعے کا حوالہ دے کر قرآن نے کہا کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، تم کہیں اس مچھلی والے کی طرح جلد بازی میں نہ پڑ جانا، فیصلہ ہم کریں گے اس وقت تم کو نکلنا ہوگا۔ یعنی جس چیز کو آپ ہجرت کہتے ہیں یا قوم میں پیغمبر کا نکل جانا، یہ پیغمبر کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا کہ بس میں یہ اندازہ کر لوں گا اور اس پر چلا جاؤں گا، بلکہ اس کی مدت وہ علام الغیوب طے کرتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے ایک لمحہ پہلے پیغمبر اپنی قوم کو نہیں چھوڑ سکتے، اور ایک لمحہ بعد بھی وہ چلا نہیں کرتے۔ یہ بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ جب تک پیغمبر قوم کے اندر موجود رہتا ہے اس پر عذاب نہیں آتا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یعنی جب تک خدا کا پیغمبر اندر کھڑا ہوا ہوتا ہے اس وقت تک اس قوم کے پر عذاب نہیں آتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کا کھڑا رہنا امان ہے، اس کا نکل جانا عذاب ہے۔ اس کی مدت میرے یا آپ کے اجتہاد پر نہیں چھوڑی جا سکتی، چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں چھوڑی جاتی، اس کو خالصتاً اللہ کی ثوابدید پر چھوڑا جاتا ہے۔ وہی طے کرتا ہے کہ کب پیغمبر کو اس بستی سے چھوڑنا ہے۔ اس چھوڑنے کی کیا نوعیتیں ہوتی ہیں یہ خیال نہ کیجیے کہ بس ہجرت پیش آ جائے گی۔ اس چھوڑنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ قرآن نے بیان کی۔ یعنی پیغمبر انذار کرتا ہے، یہ اللہ طے کرتا ہے کہ اب اس قوم میں کوئی مکھن باقی رہ گیا یا نہیں رہ گیا، اس کو بلو لیا گیا، اب طرف ساتھی ہے یا کوئی چیز ہے جس کا انتظار کرنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے۔ اور طے کرنے کے بعد پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے جس پر پیغمبر کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اب ان میں سے کوئی صورت آپ کو اختیار کرنی۔ میں نے عرض کیا کہ وہ صورتیں جو قرآن نے بیان کی کیا ہو سکتے ہیں، یعنی جس کو آپ دعوت و انذار کا مرحلہ کہتے ہیں۔ پہلے تو میں نے اس کے بارے میں یہ عرض کر دیا کہ پیغمبر کے ساتھ اس انذار کی نوعیت ہی بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ جس بنیاد پر انذار کرتا ہے اس میں آخرت تو شامل ہوتی ہی ہے، اس سے کہیں زیادہ مقدم ہو کر وہ عذاب شامل ہو جاتا ہے کہ جو اس کی انکار کے نتیجے میں مقدر کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کب تک اپنی قوم کو انذار کرتا رہے گا؟ اس کی مدت 10 سال ہوگی، 15 سال ہوگی، 20 سال ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ تو کن صورتوں میں آپ دیکھیں انسانی ارادے کے مختلف پہلوؤں کا لحاظ رکھا گیا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ پیغمبر کی قوم میں سے 2-4 لوگوں کے سوا، یعنی ایسی تعداد کے جو ناقابل لحاظ ہوتی ہے، کوئی ایمان نہیں لایا،
اس کی دعوت کا نتیجہ اس صورت میں نہیں نکلا کہ قوم کے اندر ایک معتدل سادات اس پر ایمان لانے والے ہیں، اور اس کو کوئی دارالہجرت بھی میسر نہیں آ سکی۔ دونوں صورتوں میں سی، یعنی اگر اس قانون کو ایسے لوگوں کے اوپر نازل کیا جانا ہے کہ جو اعادہ اختیار رکھتے ہیں، تو مختلف امکانات کو سامنے رکھا جائے گا۔ ایک امکان یہ ہوتا ہے کہ دارالہجرت بھی میسر نہیں ہوا اور پیغمبر کی قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لایا۔ اس صورت میں پیغمبر کو اس بستی سے نکال لیا جاتا ہے اور اس بستی پر آسمان سے عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ اس عذاب کے ٹوٹ پڑنے کی نوعیت اگر دیکھنی ہو تو کبھی سورہ اعراف کو پڑھیے، یعنی پھر اس کے بعد یہ ہجرت کا مرحلہ کن مراحل سے گزرتا ہے ذرا دیکھیے۔ قوم صالح دعوت دی، انذار کیا، اس انجام سے خبردار کر دیا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہے، اسی منصب پر پائے گا۔ اس کے بعد قوم کا تمرد جب بڑھتا چلا گیا ہے تو کہا گیا کہ اس کے لیے ایک آخری نشان یہ اونٹنی مقرر کر دی گئی، یہ اللہ کی طرف سے نامزد ہے، پانی اس کے اور تمہارے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، جب تم اس کی پونچیں کاٹ دو گے، اس کو نقصان پہنچاؤ گے، تو بس اس کے بعد الٹیمیٹم کا آخری مرحلہ آ جائے گا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انہوں نے یہ کام کر ڈالا۔ تب اس کے بعد حضرت صالح نے یہ کہا کہ 3 دن کی مہلت۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ میرا آپ کا قصہ بیان نہیں ہو رہا، 3 دن کی مہلت۔ اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ بستی سے نکلیے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیے۔ آخری مرتبہ انہوں نے جب عذاب کے بادل آ رہے تھے اور وہ بستی سے اپنا سامان اٹھا کر نکل گئے تھے، تو اپنی قوم کو تنبیہ کی، تو انہوں نے کہا کہ عارض مستقبل اودیت، یہ تو بادل ہیں، ہماری وادیوں کو سیراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر پیغمبر وہاں سے نکل گیا اور وہ جو ان کی وادیوں کو سیراب کرنے کے لیے بادل آئے تھے وہ اس طرح برسے کہ پھر معلوم ہوتا تھا کہ ان دلوں میں کبھی پہلے نہیں، پوری کی پوری قوم مٹا دی۔ یعنی پیغمبر کے اس طرح نکل جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کی سزا قوم پر نافذ کر دیا۔ وہ مہلت جو عالم کے پروردگار نے انسان کو اس زمین پر دی ہے وہ اس قوم کے لیے ختم کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے وہ حجت تمام ہو جاتی ہے کہ جس کے بعد مزید مہلت کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں۔ قرآن مجید اس قانون کو بیان کرتا ہے۔ ایک صورت یہ پیش آتی، کوئی دارالہجرت موجود نہیں ہے تو پیغمبر کی وفات ہو جاتی، چنانچہ قرآن بیان کرتا ہے کہ اما نتوفینک و نرینک بعض الذی نعدہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ٹھہراتا ہے، یعنی یہ شکل پیش آئے گی، یا تو تیرے سامنے یہ عذاب آئے گا اور یا تجھے ہم وفات دیں گے۔ صاف الفاظ میں بیان کریں۔ اب دیکھیے یہاں بھی آپ مراحل طے کر رہے ہیں، صورتیں مختلف ہیں، یعنی یا تو یہ ہوگا کہ وفات ہو جائے گی، اور یا یہ ہے کہ تیرے سامنے ہوگا۔ تیرے سامنے ہونے کی صورتوں کا میں ذکر کرتا ہوں، وفات کی صورت سے یہ ہے، یعنی پیغمبر تو باہر نکل کر اگر کوئی اور چیز پیش نظر نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کے معاملے میں ہوا ہے، تو پھر اس کو وفات دے دی جاتی ہے، اور وفات کے بعد پیغمبر کی قوم کو زمین سے مٹا دیا جاتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مرحلے سے گزر سے، ان کی قوم ان کی بات ماننے سے بحیثیت مجموعی انکار کر دیتی، ناقابل لحاظ لوگ بھی مان لاتے اور دارالہجرت بھی میسر نہ آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم سے نکال کر وفات دے دی جاتی اور آپ کی قوم پر بالکل اسی طرح کا عذاب آ جاتا جس طرح کا عذاب قوم نوح پر اور قوم لوط پر اور اس طرح کی دوسری اقوام پر آیا۔ یہ وہ قانون ہے کہ جس قانون میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کبھی تبدیلی نہیں۔ اب اس کے دوسرے پہلو کو دیکھیں۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کو دارالہجرت بھی میسر آ گیا ہے اور ایک معتدل تعداد بھی اس پر ایمان لے، یعنی ایک تو پہلو تھا کہ نتوفینک کا،
اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یعنی اب پیغمبر کی آنکھوں کے سامنے معاملہ ہوتا ہے۔ یہ جو دوسری صورت ہے، اس دوسری صورت سے اللہ کا قانون کیا ہے، اس کو قرآن مجید میں جس طرح بیان کیا گیا ہے اس کی میں مرحلہ وار تفصیل آپ سے کرتا ہوں۔ پیغمبر کے ساتھی اگر معتدب تعداد میں ہیں اور انہوں نے کوئی دارالہجرت بھی پا لیا، آپ اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ جب انذار کا مرحلہ اتمام کو پہنچ رہا تھا، قریش کے اکابر پر اتمام حجت ہو چکا تھا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ دارالہجرت تراش کیجیے۔ چنانچہ اس زمانے میں آپ نے مختلف قبائل کے سامنے جا کر دل صاف صاف الفاظ میں یہ کہا کہ کیا تم یہ مجھے فراہم کرنے کے لیے تیار ہو؟ چنانچہ اسی زمانے میں جب آپ نے انصار سے یہ بات کری ہے، جو بعد میں انصار کے نام سے موسوم ہے، یعنی اوس و خزرج کے قبائل کے لوگوں سے، تو انہوں نے آپ کی یہ دعوت قبول کر لی۔ ان کے قبول کرنے کے نتیجے میں دارالہجرت میں اس طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اس انقلاب کے مراحل میں اگر یہ بھی چیز نہ ہوتی، یعنی اس کا امکان تھا اس زمین کے اوپر کہ کوئی بستی بھی پیغمبر کو دارالہجرت فراہم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی، تو اس صورت میں بھی پہلی شکل پیغمبر کے ساتھیوں کو نکال لیا جاتا، وہ کسی سرزمین میں جا کر اللہ کے حضور پہنچ جاتے، جو پرازنو کے ساتھی کے ساتھ معاملہ ہوا، اور خود اس ساری قوم کو زمین سے مٹا دیا گیا۔ لیکن یہ نہیں ہوا، دارالہجرت میسر آ گیا۔ جب دارالہجرت میسر آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ سناتے ہیں، اور بڑی وضاحت سے اس کو قرآن مجید نے انفال میں اور سورہ توبہ میں بیان کیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھیوں کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ وہ عذاب جو اگر دارالہجرت میسر نہ آتا تو آسمان سے نازل ہونا تھا، وہ اب تمہارے ہاتھوں سے نازل ہوگا۔ یعذبہم اللہ بایدیہم، یعنی اس صورت میں عذاب آسمان سے حاصب، طوفان، فانی، زلزلہ نہیں لے کر آتا، بلکہ تمہارے ہاتھوں، خاص طور پر بیان کیا تو کہ پھر اسی نوعیت بدل جاتی ہے۔ یعنی وہ عذاب، اس عذاب کی نوعیت کیا ہے؟ اس ایک قانون کے طور پر سورہ ابراہیم نے بیان کیا ہے کہ جب ہم یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اب اس قوم میں کوئی جان نہیں رہی، تو پھر ہم نے یہ طے کر رکھا ہوا ہے، اندازہ کیجیے قرآن کے الفاظ کا، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یعنی پھر ہم ان ظالموں کو لازماً ہلاک کرتے ہیں، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ جو صورت پیش آتی ہے تو اس میں ایک جانب ان کی ہلاکت لازم ہے، اور دوسری جانب جو قوم ہلاک ہو جائے گی یا جس پر یہ عذاب آئے گا اس کی جگہ پر ان لوگوں کا غلبہ لازمی ہے جو لوگ پیغمبر کے ساتھ ہیں۔ میں پورے قرآن پر ایک نظر ڈال کے آپ کو یہ بتاؤں گا بعد میں کہ قرآن مجید نے اس قانون کو پھر اپنی ترتیب میں کس طرح بیان کیا۔ ابھی اس کو بالاجمال دیکھیں۔ جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے اور پیغمبر کو دارالہجرت مل جاتا ہے تو عذاب کی نوعیت دوسری ہو جاتی ہے، یعنی قانون وہی رہتا ہے، اب بے ایدیکم، تمہارے ہاتھوں سے آئے گی کی نوعیت۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ کیسے ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں اس کو بیان کروں، یہ اصولی بات جان لیجئے کہ جن پیغمبروں کی زندگی میں یہ چیز نہیں آئی، دارالہجرت میسر نہیں آیا، ان کی زندگی میں جہاد و قتال کا مرحلہ نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد و قتال کے بارے میں یہ قطعی قانون ہے کہ اس کو کوئی صاحب اقتدار جماعت ہی کر سکتی ہے، وہ کسی بھیڑ کا کام نہیں۔ دارالہجرت کے میسر آنے کا مطلب پناہ گزینی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ بستی کہ جو پیغمبر کو ایک حاکم کی حیثیت سے دعوت سے، اور یہ کہتی ہے کہ سرزمین رات تشریف لائیے اور یہاں آ کر اپنا اقتدار قائم کریں۔ وہ جب اس میں قدم رکھتا ہے تو جہاد و قتال کے لیے گویا اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اذن ہو جاتا ہے۔ یہ وہی اذن ہے جو اس قانون کے مطابق خُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ،
یعنی پھر باقاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اب اجازت ہو گئی، اور جیسے ہی اجازت ہوتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ کے قانون آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ان کے ہاتھوں سے عذاب ہو۔ ہاتھوں سے عذاب کس طرح نازل ہوتا ہے؟ اس میں بھی دیکھیے کہ انسان کے ارادے اور انسان کے حالات کا کتنا غیر معمولی لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسی بستی میں سب سے پہلے مخاطب جو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اکابر ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کو دولت کے لحاظ سے، علم و دانش کے لحاظ سے، یا کسی اور پہلو سے سوسائٹی میں اثر و رسوخ ہوتا ہے۔ باقی لوگ بالعموم ان کی بات سنتے ہیں، مانتے ہیں۔ جب عذاب اس طرح آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ لوگ اس کا ہدف بنتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اب دیکھیے کیا ہوا۔ ہجرت آپ نے کی، اور میں نے عرض کیا کہ اس ہجرت کو کسی انقلاب کے مراحل پر قیاس نہ کیجیے، اس کی مدت، اس کا وقت آسمان طے کرتا ہے۔ اس کے معاملے میں اتنی شدت ہے کہ اگر یہ لمحہ بھر پہلے ہو جائے تو وہ معاملہ ہو جاتا ہے جو یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اس کا انتظار کرنے کے لیے فاصبر لحکم ربک، ان شاندار الفاظ میں پیغمبر کو کہا جاتا ہے۔ فاصبر لحکم ربک کے معنی کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے کا ثابت قدمی کے ساتھ انتظار کرے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا فیصلہ تمہارا نہیں ہو سکتا، تم یہ کبھی نہیں طے کر سکتے کہ اب قوم کے اندر کوئی چیز باقی رہ گئی یا نہیں رہ گئی، یہ ہم طے کرتے ہیں۔ تو ہمارے اس فیصلے کا ثابت قدمی کے ساتھ انتظار کرو، ولا تکن کصاحب الحوت، اور اس مچھلی والے کی طرح جلد بازی میں قوم کو چھوڑ کر نہ کرے گا۔ یہی بات ہے جو سورہ مدثر میں کہی ہے، لا تمنن تستکثر، اپنی دعوت و انذار کی صحیح کو بہت زیادہ سمجھ کر کہیں چھوڑ نہ بیٹھنا، اس کی مدت ہم طے کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ الہی منصوبہ ہوتا ہے، اس کو کوئی دنیا کا دوسرا شخص دوسرا مرحلہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ اس مرحلے کی تعین کا کوئی ذریعہ نہ میرے پاس نہ ہوتا۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے تو میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد پیغمبر کے ساتھیوں کے ذریعے سے عذاب آتا ہے۔ اس کی پہلی قسط ارباب اقتدار پر نازل ہوتی ہے۔ میں ارباب اقتدار کا لفظ بہت وسیع معنوں میں بول رہا ہوں، یعنی سوسائٹی کے اندر وہ لوگ کے جو غیر معمولی اثر و رسوخ رکھنے والے ہوتے ہیں اور جنہوں نے سب سے زیادہ پیغمبر کی مخالفت کی ہوتی ہے، اور وہ لوگ کے جن کے زیر اثر دوسرے لوگ مخالفت کر رہے ہوتے ہیں یا مخالفت پر مجبور ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس جماعت پر عذاب کی یہ پہلی قسط بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید اس کو یوم الفرقان کہتا ہے، یعنی اس کے بعد یہ عام لوگ ہیں، ان کے لیے حق و باطل کا فیصلہ کرنے کے لیے پھر کوئی مسئلہ باقی نہیں رہتا، بالکل متعین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ خود سنا دیا ہے۔ چنانچہ بدر کی جو نوعیت قرآن سے معلوم ہوتی ہے اس سے بالکل مختلف ہے جو سیرت کی کتابوں میں بیان کی۔ بدر اس عذاب کا پہلا مرحلہ ہے۔ سورہ انفال میں آپ ذرا پڑھیے اور یہ دیکھیے، یہ جو 42ویں آیت سے مضمون شروع ہوتا ہے کہ قرآن مجید اس کو کیا حیثیت دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح روب عمل ہوا کہ ہم اپنے ایک الہی منصوبے کو روب عمل کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے ہم نے تمہارے ہاتھوں کا انتخاب کیا۔ اس معاملے میں یہاں تک کہتا ہے کہ اس قافلے کے ساتھ تمہارا جا ملنا، یعنی جو قریش لے کر آئے، اس کی مدت اور میعاد بھی اگر تم خود طے کرتے تو اس میں اختلاف واقع ہوتا اور یہ چیز نہ ہوتی۔ وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق ایک فیصلہ نافذ کرنے والے تھے، اس کے نفاذ کے لیے انہوں نے یہ مدت خود طے کی۔ پھر یہ کہتا ہے، آگے دیکھیے ان آیات کو، یہ کہتا ہے کہ اس موقع پر ہم نے انہیں تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا کہ تمہارے اندر حوصلہ پیدا ہو جائے اس قانون کے مطابق لڑنے کا، اور انہیں تمہیں زیادہ کر کے دکھایا، کم کر کے دکھایا، تاکہ وہ بھی کہیں میدان کو چھوڑ نہ جائے۔ اور اس کا خاتمہ پھر دہرا کر کے لے یکفی اللہ امرا کان مفعولا،
تاکہ وہ معاملہ جو ہمارے ہاں طے ہے ہمارے قانون کے مطابق وہ اب نافذ ہو جائے۔ بدر کوئی عام جنگ نہیں، بدر اللہ کے عذاب کی پہلی قسط ہے، اور وہ اس طرح نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ اس موقع پر آپ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہے یقضی اللہ امرا کان مفعولا، اس کا کس شان سے اعلان کیا ہے۔ سیرت کی روایات میں ہے نا کہ آپ چھڑی پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ابو جہل گرے گا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ حادثہ ہوا کہ عام طور پر سردار اور اکابر بچ کے جاتے ہیں، اس جنگ میں وہ سارے ہی مارے۔ عرب کی جتنی قیادت ہے اس پر یہ عذاب نازل ہے۔ اس کے لیے فرشتوں کے پرے کھڑے کر دیے گئے کانپ لا کر، اور یہ کہا گیا کہ تمہیں تو صرف اپنی ہمت آزمانی ہے، فیصلہ تو ہم کر چکے۔ اور یہ بات بتا دی گئی کہ اگر تم ہمت ہار گئے تو تم اس شرف سے محروم رہ جاؤ گے جو تمہارے لیے مقدر ہے، یہ نہیں بچیں گے، ان کے معاملہ میں تو طے ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے فرشتے آئیں گے اور وہ کریں گے۔ اس موقع کے اوپر قتال کی کیا صورت ہوئی، قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ فرشتوں کو یہ حکم دے دیا گیا کہ وہ گردنوں اور کوروں کو پکڑ کر تلواروں کے سامنے کریں، اور فرشتے زبان حال سے یہ کہتے تھے کہ ان کی گردنیں اور ان کی پوریں یہ موجود ہیں، کاٹیے۔ اس عذاب کے بارے میں کہ یہ بدر میں نازل ہو جائے گا، قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے بتا دیا گیا، اس کو یوم الفرقان قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ عرب کی پوری قیادت میں سے یہ صرف ابو لہب ہے کہ جس نے اس موقع پر اس عذاب سے بچنے کی تدبیر۔ اس نے ایک صاحب کو جس سے اس نے قرض لینا تھا اپنی جگہ پر قرض معاف کر کے دی، اور اس مارکے میں خود شریک نہیں گیا۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوا لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس پیشگوئی کا وہ جو قرآن نے کی تھی کہ یہ چیز گویا خدا کے عذاب کی پہلی کس طرف کی قیادت کے لیے بن جائے گی، اس کا کیا بنا؟ ابو لہب سمجھ گیا۔ تو قرآن مجید میں آپ یہ دیکھیے کہ واحد یہ شخص ہے جس کا نام لے کر قرآن مجید نے یہ کہا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے بازو تو یہاں ٹوٹ گئے، یہ عربی کا محاورہ ہے، یعنی مطلب اس کے بھائی بہن تو یہاں شیت ہو گئے، وہ تو نہیں، اس کی ہلاکت بھی طے ہو گئی۔ اطمینان رکھو، تبت یدا ابی لہب وتب کے معنی ہے یہ عربیت کی روح میں، آپ بھی بولتے ہیں اس معنوں میں، یعنی اس کے آوان انصار، اس کے جتنے بھی بڑے بڑے دوسرے ساتھی سے سب ختم ہو گئے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کیا ہوا، بدر سے جب قریش کا لشکر لوٹا ہے تو عدسے کی بیماری سے ختم ہو چکا تھا، اس کا گوشت کیڑے کھا رہے تھے، اس کے اپنے اعزا و اقربا جو اس کو دفنانے کے لیے تیار نہیں، کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کر کے پھر اس کو ایک کار میں ڈال دیا گیا، اور اس طرح اس عذاب کی پہلی قسط ثابت ہو گئی۔ یعنی وہ وہاں تو جتنا آنا تھا آ گیا، جس نے اس سے بچنے کی صحیح کی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد تنظیم کا سلسلہ جاری رکھا گیا، اور یہ بات قرآن مجید نے بتا دی کہ اب پورے جزیرہ نما عرب میں قریش کے لیے اس کی آخری قسط نازل ہے، یہ قرآن نے بتایا۔ چنانچہ اس عذاب کی آخری احساس کے معاملے میں قانون سورہ توبہ میں نازل ہے، اور قرآن مجید کی یہ واحد سورہ ہے جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عذاب کی سورہ ہے، لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کلمہ رحمت اس کی صدا کے لیے موضوع نہیں۔ قرآن کی تمام صورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہے سوائے توبہ کی۔ آپ سورہ کو نکالیے اور پڑھیے کیا ہوا ہے، یعنی جب تمام تیاری پوری ہو گئی، سب مراحل مکمل ہو گئے، اب آپ مراحل اس سے عکس کرتے ہیں، یہ دیکھیے کیا الہی منصوبہ ہے۔ جب یہ سب ہو گیا تو اب کچھ اور مراحل پہ ہیں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ کہہ دیا گیا کہ اب تمام معاہدات ختم، مہلت کی مدت ہمیشہ کے لیے بند، اب اس کے بعد فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، 4 مہینے ہیں بس۔ یہ وہی الٹیمیٹم ہے جو 3 دن کا حضرت صالح نے دیا تھا، 4 مہینے۔ ان 4 مہینوں کے اندر اندر یا تو تم حقیقت کو مان لو گے اور یا پھر زمین سے مٹا دیے جائے۔ اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ تقاتلونہم او یسلمون،
یعنی ان کے ساتھ تم لڑو گے یا یہ ایمان لائیں۔ ان کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ ان سے جزیہ نہیں لیا جا سکتا، ان کو جان کی امان نہیں دی جا سکتی۔ ان کے معاملے میں قانون یہ ہے کہ جب یہ 4 مہینے کے بعد داروگیر کی ابتدا ہو، اس کے بعد حج اکبر کا موقع آئے تو حج اکبر کے موقع کے اوپر پھر اس الٹیمیٹم کا اعلان کر دیا جائے۔ اور حج اکبر کیونکہ 10 ذوالحج کو ہوگا، اتنے اس کے بعد 50 دن باقی ہوں گے حرام مہینوں میں کے۔ فَإِذٍ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب وہ دن گزر جائیں تو فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، دیکھیے قتال نہیں کہا گیا، فَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں یہ لوگ پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے لیے موت کی سزا۔ یہ وہ عذاب ہے جن پر ہر حال میں نازل ہو رہا ہے۔ اس میں صرف ایک استثناء باقی رکھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اس وقت بھی آ کر یہ کہے کہ مجھ تک دعوت پہنچی رہے، تو اس کو آنے دو حتیٰ یسمع کلام اللہ،